اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَفِي رِوَایَةٍ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں. کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا. چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے. یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں. وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دیتے. اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں. اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا. unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا. ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی. اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے. اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ثم قال اللہم اغفر لی. یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. تو دیکھیں، نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے. تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں. اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں
تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے۔ کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال حین یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نافرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک نے فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا۔ لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے، اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے، ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا، لا ینسنی فی ھذا الوقت اشہدکم انی قد رحمتہ، میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی، وغفرت لہ، اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور اب دو باتیں اور ہیں، مختصر سن لیجئے کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، مغفرت کی امید رکھتا ہو، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہو، انبأتکم، میں تمہیں بتا دوں، اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کہیں گے، وَأَوَّلُ مَا يَقُولُونَ، اور یہ اللہ کو کیا کہیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے، حَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا پسند تھا، فَيَقُولُونَ، ایمان والے جواب دیں گے، نعم یا ربنا، اے پروردگار ہمیں آپ سے ملنا بہت پسند تھا، ہم دعائیں مانگتے تھے، اداس ہوتے تھے اور آپ کو ملنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے، فیقول لما، اللہ پوچھیں گے کہ کیوں ملاقات مجھ سے کرنے کی تمہیں تمنا تھی، فیقولون، وہ جواب میں کہیں گے، رجونا عفوک ومغفرتک، اللہ ہمیں آپ سے مغفرت اور معافی کی امید تھی، فیقول، اللہ فرمائیں گے، فقد اوجبت لکم عفوی ومغفرتی، میں نے اپنے عفو اور مغفرت کو تم پر واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ اللہ سے حسن ظن رکھے کہ وہ میرے پر مہربانی فرمائے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسی بات کو بہانہ بنا کر گناہ معاف کر دیں گے۔ اور آج کی مجلس کی آخری حدیث مبارکہ، اس کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رجف قلب المؤمن فی سبیل اللہ تحطت خطایاہ کما یتحط عذق النخلۃ ای ثمارها، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے راستے میں کپ کپانے لگے تو اس کی خطائیں ایسے جھڑتی ہیں جیسے کہ تیز ہوا کے چلنے سے کھجور کے خوشے گر جاتے کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوارتے۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں، بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوارتا ہے۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔
ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوارا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے دنیا سنواری۔ کیسے؟ اطمینان، اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے۔ انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کا روزینہ متعین تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے، تو میں کوشش کر رہی ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، بہت روئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی، قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا رو رہے تھے۔ ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے، عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی۔ مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوں گے میری وجہ سے۔ پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے، جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں، الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں۔ قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو۔ تو دو باتیں ہیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے، مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا، دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا، دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا، ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے۔ حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے نے بھی پکڑا۔ ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے۔ جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوارتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا،
وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں. اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں. تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا. ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں. تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے. انسان حیران ہوتا ہے، اور جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے. اس کے پیچھے بھی راز ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، تم اس کی بات مت ماننا. اپنے مخالفت کرتے تھے. ایک وہ وقت بھی تھا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی. ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا. یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا. وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے. کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. یہ ہے عدل کا بدلہ. اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے. اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار سب کے دلوں میں محبت ڈال دے گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا. وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. ام المومنین نے مختصر جواب لکھا.
فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے۔ اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے۔ تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے۔ جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ تو اب تک 3 باتیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل تاکہ آپ اس کی پابندی کریں۔ پھر توجہ فرمائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی لیکن اتنی قیمتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے کہ ان کلمات کو کہنے والا بندہ اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے اور اتنا اجر ملتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے بولتی رہا کریں کہ جن کی اتنی نیکیاں ہیں پہاڑوں برابر کہ ان کو لکھتے لکھتے بھی فرشتے تھک جاتے ہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت دھل جائے گی۔ تو 2 فائدے ہو جائیں گے، پہلے گناہوں کی ظلمت ختم اور دوسرا نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ۔ تو دیکھو یہ کتنی مزے کی بات ہے۔ تو اس کی ہوتی ہے عادت بنانے کی بات۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روز مرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی، ہر دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے۔ تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟
اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا. تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی تو اس وقت عذاب آ جاتا. تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, وہیں رہ گئے تھے, مگر کلمہ پڑھا تھا انہوں نے, بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا, تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا. پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے, مشرکین ہی رہ گئے تھے, تو اس وقت عذاب آ جاتا. تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرکین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفرانک کا لفظ کہا کرتے تھے. غفرانک کا, اے اللہ ہماری مغفرت کر دے, یہ بھی استغفار ہے. تو مشرکوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا. تو اگر مشرک یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں, تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے. لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں. دن میں 100 مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے. زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں. کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں. جتنا استغفار زیادہ کریں گی 2 فائدے ہوں گے. ایک تو گناہ دھل جائیں گے اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا, اللہ کا عذاب ٹل جائے گا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں. آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں. اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری. ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے, ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں. وَبَنِينَ اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں. اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں, تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے. اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے. جنات اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے, چاہے نیک ہے چاہے بد ہے. اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے, اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے, اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا نیک بندہ ہے تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے. اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے, ان وساوس سے شیطانی پہ استغفار کرے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے اوپر استغفار کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے. تو استغفار کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے, بچ جاتا ہے, گناہ دھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. رزق میں برکت سے, بیٹوں میں برکت عطا فرما کے. اور اس بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا, گل خلاصی کر رہا تھا تو سستا بہت بک رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ بھی خرید لیتے ہیں, کوئی تو لے لے گا, کسی کو غلام کی نوکر کی گھر میں ضرورت ہوگی. اس کا نام تھا صالح.
लड़के का नाम था सालिम और खरीदने वाला सलाम बिन जुबैर कुरैज़वी, बनु कुरैज़ा का बंदा था, यहूदी था। अब वो लेके मदीने आया, उसका माल तिजारत तो हाथों हाथ बिक गया। अब वो चाहता है कि मैं काम समेटूं, कबीले में जाऊं, लेकिन गुलाम कोई नहीं खरीदता। जो आता है देखता है, कहता है ना अकल नजर आती है ना शक्ल नजर आती है, क्यों खरीदे। वो उसके लिए गले का कांटा बन गया। एक हफ्ता 10 दिन वो रोज मार्केट जाता और गुलाम को कोई ना खरीदता। बड़ा परेशान, हत्ता कि उसने ये फैसला कर लिया कि जब ये इतना ही निकम्मा है तो मैं इसको औनी पौनी कीमत पे बेच देता हूं। जिस दिन उसने ये इरादा किया ना, तो मदीना की एक जवानुल उमर लड़की थी, कंवारी थी, सबीता उसका नाम था। सबीता कहते हैं बावकार। वो गुजर रही थी और उसने कई मर्तबा इस गुलाम को इसी तरह बाजार में धूप में खड़े देखा था। तो जवान बच्ची थी, औरत जात थी, दिल नरम था, रहम आ गया। उसने पूछा सलाम से कि इस लड़के को तुम बेचना चाहते हो? उसने कहा हां, मैं बेचना नहीं चाहता, मैं जान छुड़ाना चाहता हूं। क्या लोगे? उसने कहा जितने में खरीदा और रास्ते में जो इस पे खर्च किया, खर्चा दे दो, इसे ले जाओ। लो जी, उसने थोड़ी सी कीमत मांगी, सबीता ने दे दिया और उस लड़के को लेकर आ गई। खरीदते वक्त उसने पूछा था कि यह लड़का मिला था। उसने कहा यूं था और एक मां बाप का बेटा था और जुदा हो गया और मैं ले आया। तो नरम दिल लड़की थी, वो सोचती रही कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी माओ से जुदा कर दिए जाते हैं। ये भी तो किसी मां का बेटा होगा, पता नहीं इसकी मां इसके लिए कितना तरसती होगी, रोती होगी। और सारा दिन मैं देखती हूं ये धूप में खड़ा होता है बेचारा, पसीना आ रहा होता है, पीने को पानी नहीं, खाने को कोई चीज नहीं, इस तरह इसने इसको रखा हुआ है। तो उसने कहा अच्छा, मैं घर आती हूं और मैं इसी को अपना बेटा बना लूंगी और मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा ना हो कि मेरी औलाद के साथ भी कल यही मामला पेश आ जाए। सबीता ने उस बच्चे को अपने घर में जैसे बेटे को पालते हैं इस तरह पालना शुरू किया। चुनाचे बच्चे को अच्छी ग़िज़ा मिली, मोहब्बत मिली, तो वो तो भूखा था मोहब्बत का। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता गया, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई, बॉडी भी अच्छी होती गई, उसकी सलाहियतें भी खुलती गई। वो डिप्रेशन में से निकल आया, तो ताजा चेहरा हो गया। इतने में मक्का मुकरमा का एक कबीला, वो भी शाम गया हुआ था तिजारत के लिए, उसमें अबू हुजैफा एक साहब थे जो ताजिर थे मक्का के, वो भी गए हुए थे। उन्होंने रास्ते में मदीने में पड़ाव डाला। अल्लाह की शान के उनके सामने सबीता का ये वाकया किसी ने बयान किया तो उनको सबीता की तबीयत अच्छी लगी कि रहमदिल लड़की है और उसने एहसास किया इंसानियत की हमदर्दी है। तो ऐसे अखलाक वाली कहां होती है कोई लड़की। तो उसने बिन देखे सबीता के वालिदैन को निकाह का पैगाम दे दिया। सबीता के वालिदैन ने सोचा लो कुरैश में से ताजिर है, आके पैगाम दे रहा है, उन्होंने उस पैगाम को कबूल कर लिया। अब सबीता का निकाह हो गया। निकाह के बाद अबू हुजैफा कुछ दिन मदीना में रहे तो वही उनका गुलाम जो उनकी बीवी के पास था। फिर अबू हुजैफा मक्का मुकरमा चले गए तो सबीता भी मक्का मुकरमा चली और ये गुलाम भी जहेज में उनके साथ आगे गया। मक्का मुकरमा जाकर जब उन्होंने अपना सामान बेच लिया तो वो दोस्त थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी ताजिर थे, वो भी ताजिर थे, बिजनेसमैन, एक दूसरे के दोस्त थे। उन्होंने ये महसूस किया कि मेरे ये जो ताजिर दोस्त हैं ना, ये मुझसे मिलते नहीं, कन्नी कतरा जाती। दोस्ती का एक ताल्लुक होता है। अबू हुज़ैफा ने सोच लिया कि उस्मान अगर मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं उसके घर उसको जाके मनाऊंगा, पूछूंगा नाराज क्यों हो। लो जी, वो उस्मान गनी लानो के घर आ गए। उस्मान गनी लानो से उन्होंने कहा कि मैं आप में कुछ नाराजगी के आधार देख रहा हूं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। उनका भाई हां, इसलिए कि मेरा और तेरा रास्ता मुख्तलिफ है, मैं क्या दोस्ती बढ़ाऊं तेरे साथ। उसने कहा क्या मतलब। उन्होंने कहा देख, तू लात और मनात की पूजा करने वाला,
میں ایک خدا کی پوجا کرنے والا ہوں؟ یہ سن کے تو ابو حذیفہ کانپ گیا. ہیں بتوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے اور میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا میرا اور تیرا گزارا نہیں ہو. اب حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا. تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دی، اچھا یار اگر وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا تو مجھے بھی ملا. عثمان غنی لانو نے کہا بہت اچھا. چنانچہ عثمان غنی لانو کی دعوت پر سالم بن جبیر ابو حذیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھا. ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے. گھر گئے. سبیتا نے دیکھ کر کہا کہ میں جو سکون آج آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. پہلے تو فرسٹریشن، کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ نیک دل بچی تھی، اس نے کہا اچھا پھر میں بھی مسلمان ہوتی ہوں. سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تعلیمات سننی شروع کی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. لو سبیتا گھر آئی اور اس نے کہا اس بچے کو سالم کو کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، جہاں جانا ہے چلا جا. اب وہ بچہ پریشان کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ہے نہیں. تو خامند کے دل میں بات آئی، پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا، اب اس نے آزاد کیا ہے تو میں اس کو کیوں دور جانے دوں. ابو حذیفہ کہنے لگے کہ چلو میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں. لو جی اب ان کا نام سالم ابن حذیفہ پڑ گیا. سالم ابن حذیفہ پڑ گیا. اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا چونکہ نوجوان بچہ تھا، ابتدائی عمر تھی، جوانی کی وقت تھا. یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتا. وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا، علم سیکھنا شروع کیا. علم اس نے اتنا سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن کرنے والا اس سالم بن حذیفہ سے کوئی نظر نہیں آتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہے عمر بن الخطاب کی موجودگی میں ان کو مصلی کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا جاتا. اب جب یہودی دیکھتے حیران ہو جاتے. سلام بن جبیرہ نکلا تو اس کی نظر پڑی سالم بن حذیفہ پر. کہتے یہ تو وہی بچہ ہے، خریدتا کوئی نہیں تھا، میں نے وہاں پر اتنے تھوڑے داموں سے خریدا، مدینے آ کے میں مصیبت میں پھنس گیا، کوئی لیتا نہیں تھا، منہ کوئی نہیں لگاتا تھا، گری چیز کی مانند تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی. یہ بچہ مسلمانوں کا امام. جب اس نے پوچھا کہ امام کیوں بنایا تو جواب ملا کہ ہم میں سے یہ اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سیکھا ہوگا. علم انسان کو غلامی کی گڑھے سے نکال کر بالآخر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا کرتا ہے. ہم اگر آج زندگی کے اندر پریشان آ لیں، پریشانیوں کے گڑھے میں دھسے ہوئے ہیں، دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، عبادت کے راستے سے علم حاصل کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں کیسے عزتوں کے تاج پہناتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما کر پوری زندگی اس علم پر عمل کرنے کی اور اسی کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے جو گناہ کیے ارادے سے وہ سب معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ معاف فرما، جو محفل میں ہوئے معاف فرما، جو تنہائیوں میں ہوئے معاف فرما، جو دن میں ہوئے معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے معاف فرما، جو یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے دور فرما۔ میرے مولا، ہم اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں، اے کریم ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا دیجئے، ہمیں محروم نہ کر دیجئے۔ اللہ، جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت کہلاتا ہے۔ اللہ، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے کریم آقا، جس طرح ایک آیات